ایک جگہ ڈانس پارٹی میرے بھائی آئی اور میری موجودگی میں کھانا کھا رہا ہوں اور ڈانس پارٹی آ گئی، اور ڈانس پارٹی بھی ڈیجیٹل والی ٹرالی پہ کھڑے کر کے نچا رہے ہیں۔ آج امام کے امتحان وہ لے رہے ہیں جنہیں الحمد یاد نہیں ہے۔ آج امام کا فیصلہ وہ کر رہے ہیں کہ امام رہے گا کہ نہیں رہے گا جنہیں قل واللہ شریف یاد نہیں ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، فیصلے تم کرنے لگ گئے، مولویوں کے فیصلے عوام کر رہی ہے۔ مجھے بتاؤ امام کا فیصلہ مقتدی کر رہا ہے، مجھے بتاؤ یہ اسلام کے خلاف جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا تیرا فیصلہ امام کرتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا تیرا فیصلہ امام کی بارگاہ میں ہوتا، عالم دین کی بارگاہ میں ہوتا۔ آج تم نے اسلام کے قانون کا، آج تم نے اسلام کے طور طریقے کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اب اگر اسلامی ماحول میں کوئی رہنا چاہے تو لوگ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، اسے ملا جی ملا نہیں کہہ کے بولا جاتا ہے۔ بتاؤ یہ خطا ہماری ہے۔ اگر ہمارے سارے گھروں میں اسلامی ماحول ہوتا اور اگر کوئی ایک اسلامی ماحول کے خلاف جاتا تو سارا زمانہ اس کی مذاق بناتا، سارا زمانہ اس کی بنا، سارا زمانہ اسے دیکھتا ہے کہ یار یہ دیکھو کیسا آ رہا ہے، اس کے گھر کی بچی دیکھو کیسے بے پردہ ہے، اس کے گھر کی شادی دیکھو کیسا ناچ گانا ہو رہا ہے، یار دیکھو اس کے گھر کا ماحول دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا نظر آتا۔ لیکن آج افسوس، دل روتا ہے، اگر کوئی اسلام پہ عمل کرے تو اکیلا نظر آتا ہے، کوئی اسلام کی بات کہتے تو وہ بھی اکیلا ہی نظر آتا ہے۔ ابھی حق بات کہہ دو آپ، زمانہ مخالفت کرنے لگ جائے گا، وہ اکیلے ہی غریب نظر آئے گا۔ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں امام شراب کے خلاف تقریر کر دے تو شرابی مخالف ہو گیا، جوا کے خلاف امام نے تقریر کر دی، جواری مخالف ہو گیا، سود کے خلاف تقریر کر دی، سودیا مخالف ہو گیا۔ تو گاؤں کے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں سودیے خبردار جو میرے امام پہ آنکھ اٹھائی، صحیح تو کہا میرے امام نے، اور کہے گا، بلکہ کہتے ہیں امام صاحب تمہیں بھی کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی؟ صحیح بتا رہا ہوں میں، بیچارہ اکیلا رہ گیا۔ ہاں ایک جگہ ڈانس پارٹی میرے بھائی آئی اور میری موجودگی میں کھانا کھا رہا ہوں اور ڈانس پارٹی آ گئی، اور ڈانس پارٹی بھی ڈیجیٹل والی ٹرالی پہ کھڑے کر کے نچا رہے ہیں۔ سب تو نچاتے ہیں تخت پہ کھڑے کر کے، انہوں نے ٹرالی پہ تخت ڈالے، ٹریکٹر ٹرالی پہ پورے گاؤں میں گھما رہا تھا، ڈیجیٹل سروس دے رہا تھا، ہوم سروس، گھروں گھروں تک لے جا رہا تھا کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی تمہارے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ وہ نچاتا نچوتا وہاں لیا جہاں میں کھانا کھا رہا تھا۔ اب یار رہا نہیں گیا، ظاہر سی بات ہے یار، ایمان کا یہ تقاضا ہے، حرام کام دیکھو تو غصہ آ جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر غصہ نہ آئے حرام کام دیکھ کے تو سمجھ لینا کہ ایمان ختم ہے۔ جب بیٹری میں کرنٹ ہوگا تو تار لگاؤ گے چنگاریاں اڑیں گی، اور جب کرنٹ ہی نہیں ہوگا نا بیٹری میں تو کتنا بھی تار لگا کچھ نہیں ہوگا، اور جتنا کرنٹ زیادہ ہوگا اتنی چنگاریاں زیادہ ہوں گی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تیرے دل کی بیٹری میں اگر ایمان کا کرنٹ ہے نا تو ذرا بھی حرام کام ہوگا تو چنگاری اٹھے گی۔ اب وہ چنگاری مانی نہیں، ہم مانے نہیں، وہ ڈانس پارٹی ہو رہی، ہم نے جا کر کے صاحب انہیں الٹی سیدھی سنا دی، سمجھ رہے ہیں؟ سنا دی تو جھگڑا تیار۔ وہ لانے والا سوچے میری تو انسلٹ ہو جائے گی بھائی، وہ اڑ گیا۔ تو سارے لوگ یہ کہہ رہے مولانا تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی چھیڑنے کی، تم اپنا کھانا کھا کے نکل جاتے۔ با خدا بتا رہا ہوں میں، حد یہ ہے کہ جو میرے اپنے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار تم نے مولانا خالی مجھے خرافات کر دی، تم اپنے کھانا کھاتے تم ادھر کو آئے کیوں، تم تو ادھر کو پیچھے کو من کے پنڈال پھاڑ کے نکل جاتا یار، راستہ ادھر سے ہے تو ادھر کہاں سے نکل جاتا میں؟ عجیب معاملہ، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے سب لوگ میرے ساتھ ہوتے کہ حضرت نے صحیح تو کہا ہے، تو کل کو اس گاؤں میں ہی ناچنے والا نہیں آتا۔ کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے میرے بھائی، ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ ابھی کوئی مسجد بنانے کھڑا ہو جائے موافق زیادہ ہوں گے، مخالف زیادہ ہوں گے۔ مدرسہ بنانے کھڑا ہو جائے چندہ دینے والے کم ہے، یہ کہنے والے زیادہ، کھا رہا ہے تو نے کتنا دے دیا، 1 روپیہ بھی نہیں، کھا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
میں نے مدرسہ کھولا، لوگوں نے کہا اب تو مفتی صاحب کو مزہ آ گیا صاحب، اب تو بولے مدرسہ کھول لیا، اب تو صاحب مفتی صاحب کا ارے اب کیا پوچھو، اب تو لاکھوں لاکھوں کی رسید آ رہی ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے کہہ دیا، میں نے کہا بھائی بہت آ رہا ہے، بولے ہاں، میں نے کہا میں 1 سال کے لیے اپنا مدرسہ اپنی رسید سب تمہیں دے رہا ہوں، اسے چلانا بھی تم اور جتنا ہے کھانا بھی تم، میں تم سے کوئی حساب نہیں لوں گا۔ اب نہیں بولتے یار، لے نا مدرسہ، 1 سال تک اس کا خرچہ بھی خود ہی اٹھاؤ اور جتنی لاکھ کروڑ کی رسید ہے وہ بھی تم لو، جتنا بچہ سب کھا جائیے، کوئی حساب نہیں لوں گا۔ میں نے کہا ہوا نکل جائے گی ہوا، یہ مولویوں کو اللہ نے ہمت دی ہے جیسے تیسے کر کے چلا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، جو کھاتا ہوگا، لیکن مدرسے چلانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں، آدمی سے ایک گھر نہیں چلتا، اتنا بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کہنا آسان ہے، کوئی دین کا کام کر رہا، خبردار اگر اس کی سپورٹ نہ کرو تو مخالفت کبھی نہ کرو، کبھی نہ کرو۔ اگر ہو سکے تو سپورٹ کر دو، چاہے زبان کے ذریعے کر دو، اور اگر سپورٹ کرنے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے تو مخالفت بھی نہ کرو، خاموش بیٹھے رہو۔ عجیب معاملہ ہے، مخالفتوں پہ لوگ اتر آتے ہیں، اس لیے دین کا کام رک گیا۔ دین کی ذمہ داری خالی مولویوں پہ نہیں ہے، ہر مسلمان پہ ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس میں مولوی نہیں ہے، اس میں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اس میں صرف مولوی نہیں ہے، اس میں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ قاری صاحب کہاں تشریف لے آ رہے ہیں؟ ارے بیٹھے ہیں، اچھا جلدی آ جانا۔ اصل میں بہت اچھا ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے، انہیں میں ہلکا ہلکا پہچان بھی رہا ہوں۔ ہاں میں تو کہہ رہا ہوں میں پہچان بھی رہا ہوں ان کو، مفتی صاحب۔ اچھا لگ رہا آپ کو کہ نہیں لگ رہا؟ تو بھائی ایک بات بتائیے، ذمہ داری تمہاری ہے، ہم مولانا ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، آپ عوام ہیں آپ کی ذمہ داری کم ہے، مگر ہے آپ کی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب آپ کی بالکل نہیں ہے۔ بعض بات کہتے ہیں ان پڑھے لکھوں سے تو ہم جاہل ہی اچھے، کہاں سے اچھا بھائی تو؟ غسل کرنے کا طریقہ تجھے نہیں آتا، وضو کا طریقہ تجھے نہیں آتا، نماز تجھے یاد نہیں، الحمد تجھے یاد نہیں، فاتحہ کا طریقہ تجھے یاد نہیں، ناپاک ہو جائے تو تجھے پاکی کا طریقہ یاد نہیں، تو کہاں سے اچھا ہو گیا بھائی؟ فری میں خرافات ہے کہ ان سے تو ہم ہی اچھے ہیں، عجیب خرافات ہے۔ اور بھائی کان کھول کے سن، اگر کوئی مولوی ہے تو اس کی ذمہ داری مولوی ہونے والی ہے، اور تو اگر مقتدی ہے تو تیری مقتدی والی ذمہ داری ہے، مگر ہے تیری بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اذان ہوئی تو خالی امام نماز پڑھ لے گا کام چل گا، نہ، نماز تجھ پہ بھی اتنی فرض ہے۔ میرے بھائیو کان کھول کے سنو، یہ ذمہ داری ہے، کہہ کر آپ ذمہ داری سے پلہ نہیں جھاڑ سکتے کہ یہ کام مولویوں کا تھا، یہ کام ان کا تھا، یہ کام مفتیوں کا تھا، یہ کام قاریوں کا تھا۔ لوگوں، اگر تمہارے گھروں میں کوئی حرام کام ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہو، وہ مولوی ذمہ دار نہیں ہوگا جو مسجد میں امام نماز پڑھا رہا۔ تیرے گھر میں کوئی حرام کام ہوتا ہے تو اس کام کو روکنے کی ذمہ داری تیری ہے۔ مولوی تیرے گھر میں جا کے اس حرام کام کو نہیں روکے گا، اس حرام کام کو روک دے۔ اگر تیری بیوی بے پردہ گھومتی ہے تو اس کو پردے میں رکھنے کی ذمہ داری مولوی کی نہیں تیری ہے۔ اگر تیری اولاد حرام کما کہلاتی ہے اسے روکنے کی ذمہ داری مولوی کی نہیں تیری ہے۔ اگر تیرے گھر میں حرام کام ہوتا ہے اسے روکنے کی ذمہ داری مولوی کی نہیں تیری ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں نبھاؤ، جس دن تم نے ذمہ داریوں کا احساس کر لیا ہر گھر سے اسلام کی خوشبو آنے لگے گی، ہر گھر سے اسلام کی خوشبو آئے گی، ہر گھر سے اسلام کا پرچم لہرایا جائے۔